اولیاء صالحین اور نیک لوگوں کا احترام ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، خواہ وہ نیک لوگ زندہ ہوں یا پھر اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں، لیکن ان نیک لوگوں کے نام پر دھندا چندہ اور کاروبار ایک گھناؤنا جرم ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کسی شہر، گاؤں، دیہات میں اچھا سکول، کالج اور ہسپتال ہو نہ ہو مگر دربار اور مزار ضرور ہوگا۔ مزارات اور دربار سدا بہار کاروبار ہے۔ سٹیل ملز سے لے کر PIA تک، ریلوے سے لے کر PTV تک ہر ادارہ خسارے میں چلتا رہا، مگر مجال ہے جو کبھی مزارات کا بزنس ماند پڑا ہو۔ اس بزنس کو زوال نہیں ہے۔ پنجاب کے بعد سب سے زیادہ مزارات آزاد کشمیر میں ہیں۔ صرف کشمیر کے درباروں اور مزارات کی سالانہ انکم 159.809 ملین روپے ہیں۔ لاہور کے معروف دربار میں صرف جوتے رکھنے کا ٹھیکہ 2 کروڑ روپے پر ہوتا ہے، جبکہ اس ایک دربار کی 25 کروڑ 97,01,569 روپے ریکارڈ انکم ہوئی۔ مزار پیر مکی سالانہ انکم 48 لاکھ روپے، میاں میر 10 لاکھ روپے، مادو لال 6 لاکھ روپے، بی بی پاک دامن 31 لاکھ روپے، دربار شاہ رکن 24 لاکھ روپے۔ ان درباروں اور مزارات میں سے جو محکمہ اوقاف کے تحت ہیں وہاں کرپشن کے قصے زبان زد عام و خاص ہیں۔ ہزاروں دربار اور مزارات وہ ہیں جو محکمہ اوقاف کے تحت نہیں ہیں، ان کی انکم بھی مجاور اور مافیاز کھاتے ہیں۔ حالیہ دنوں صاحبزادگان گولڑا شریف کی شادی خانہ آبادی کے خوب چرچے ہیں۔ پیرزادوں کی شادی کی تقریبات سے ہی اندازہ لگائیں کہ مریدوں کے چندوں پر کس قدر شاہ خرچیاں ہو رہی ہیں۔ غریب مریدوں کے چندے سے منعقد مہنگے ہوٹل کی تقریب میں سیاستدان، صحافی، بیوروکریٹ تو تھے، شاید ہی کسی غریب مرید کو یہاں مدعو کیا گیا ہو۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ سال گزشتہ راول پنڈی کے ایک پیر صاحب کے بیٹے کی شادی میں محتاط اندازے کے مطابق 1 ارب روپے کی فضول خرچی کر دی گئی۔ موصوف کے اسلام آباد کے پوش علاقے میں کئی بنگلے، کئی پیٹرول پمپ اور کئی شادی حال ہیں، اور یہ سب اساسے گدی نشینی کی دین ہیں۔ مریدوں کے خون پسینے کی کمائی سے کھڑا کیا بزنس ہے۔ مستزاد یہ کہ ان درباروں میں وہ شرمناک کام ہو رہے ہیں جس سے انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ انہی درباروں میں بیٹھے جعلی پیر مذہب کی بدنامی اور شرمندگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے نیو TV کے پروگرام پکار میں انہی درباروں میں سے ایک دربار کے مجاور کرنٹ بابا نے انکشاف کیا کہ وہ اب تک 700 بے اولاد خواتین کے ساتھ ریپ کر چکا ہے۔ ان میں سے ایک 10 سالہ معصوم بچی بھی شامل تھی جسے 2 بار اس درندے نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ کرنٹ بابا اپنے استاد کا نام سرکٹ بابا بتاتا ہے۔ شاگرد کے شکار کا یہ حال ہے تو استاد کا آپ خود اندازہ لگائیں۔ یہ سب خواتین ان جاہل پیروں اور عاملوں کے پاس بے اولادی کا علاج کرانے جاتی تھی۔ یہ شخص انہیں جنسی درندگی کا نشانہ بناتا تھا اور پھر ڈرا دھمکا کر خاموش کراتا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو میرا موکل تمہیں جلا کر بھسم کرے گا، اور یہ خوف کے مارے چپ ہو جاتی تھی۔ اس طرح کے واقعات درباروں اور مزاروں میں تواتر کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی نوعیت کے جرائم نہیں ہیں۔ حکومت کو فوری طور پر مزاروں اور درباروں میں بیٹھے جعلی عاملوں اور پیروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تاکہ مزید عزتیں پامال ہونے سے بچ جائیں۔ ان درباروں میں فروکش پیروں کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ وہ غریبوں سے پیسے بٹور کر کیسے اپنی عیاشیوں میں اڑاتے ہیں۔